ویلکم بیک ناظرین. اچھا, یہی سی رام مندر کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو پہلا شخص تھا 1992 میں جو کہ گنبد پہ چڑھا تھا بابری مسجد کے, اس کا نام تھا بلبیر سنگھ. یہ 6 دسمبر 1992 کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, وہ شخص بڑا انٹرسٹنگ شخص تھا, اور پھر جون 1993 میں یعنی کہ تقریباً 1 سال کے بعد یہ شخص مسلمان ہو گیا. اس کا جب اس نے گنبد کو توڑا اور پھر اس کے بعد اس کا ایک اسپریچول سفر شروع ہو گیا ہوگا, تو یہ شخص مسلمان ہو گیا. بہرحال یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ تھا, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. تو اب یہ مسجد اپنے جو ہے مندر کی اناگوریشن ہونے جا رہی ہے. آگے میں ناظرین چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا تائیوان کے متعلق بات کر لیں, کیونکہ تائیوان میں بھی حال ہی میں الیکشنز ہوئے ہیں اور وہاں پہ ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی جو کہ بڑی پرو انڈیپینڈنس ہے, وہ تائیوان کو چین سے الگ ایک سیپریٹ ریاست مانتی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈیپینڈنس کے لیے کوشش کریں گے. تو وہ اب الیکشن جیت گئے ہیں. گو کہ ان کو پچھلی دفعہ سے ووٹ کم ملنے ہیں, لیکن بہرحال دوبارہ وہ برسر اقتدار آ گئے ہیں. اس کے بعد امریکہ نے ان کو بڑے فیلیسیٹیشن میسیجز دیے, مبارکباد دی, لیکن چائنا میں ایک لحاظ سے پرابلم تو ہے, کیونکہ چائنا کی یہی پالیسی ہے کہ جی تائیوان جو ہے وہ مین لینڈ کا حصہ ہے اور اس کو بہرحال ایونچولی ری یونیفائی ہونا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1949 میں آپ کہہ لیتے ایک سول وار شروع ہوئی, اور جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی تھی انہوں نے مین لینڈ پہ قبضہ کر لیا, اور پھر کومنٹانگ جو اس وقت حکومت تھی وہ بھاگ کے تائیوان کا جو جزیرہ اس پہ آ گئے. انہوں نے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی, اور اس وقت سے جو ہے جو کومنٹانگ ہیں ان کا خیال یہی تھا کہ چائنا جو ہے ہم چائنا کے ساتھ ری یونیفائی کر لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ بعد میں امریکہ کی سپورٹ ملتی رہی, تو ان کا جو چائنا کے ساتھ ری یونیفیکیشن کا معاملہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا انڈیسائسو ہوتے رہتا. اپنے آپ کو اب تائیوانیز کہتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو چائنیز کہا کرتے تھے, جو تائیوان کے لوگ تھے. تقریباً 24 ملین کے قریب یہ لوگ ہیں, پاپولیشن ہے. اور یہ ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو یہ چائنیز کہتے تھے, اب انہوں نے اپنے آپ کو تائیوانیز کہنا شروع کر دیا ہے. جب چین اور امریکہ کے تعلقات قائم ہوئے, اس میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. ڈاکٹر ہنری کسنجر پاکستان سے ہو کر ہی گئے تھے. تو پاکستان نے ایک بڑا 70s میں, اس کے بعد جب ان کے تعلقات قائم ہوئے تو بہت سے پروٹوکول سائن ہوئے تھے, جس کے تحت امریکہ نے تسلیم کیا تھا کہ وہ چائنا کو ہی چائنا مانتے ہیں اور تائیوان کو چائنا کا حصہ مانتے ہیں. ون اسٹیٹ پالیسی وہ اس میں اب یہ ہے کہ تائیوان کی ڈیفنس کی بات بھی وہ کرتے ہیں, اور خاص طور سے پچھلے سالوں میں کافی اس میں چائنا کے لیے پرابلمس کریٹ ہوئے, ان دا سینس کہ امریکہ جو ہے اپنے بڑے انہیں آفیشل, بلکہ نینسی پیلوسی جو امریکی کانگریس کی اسپیکر تھیں, ان کا وزٹ بھی ہوا. اس کے بعد پھر جو تائیوان کی پریزیڈنٹ تھیں وہ بھی پچھلے سال امریکہ گئی تھیں. اسٹاپ اوور تھا, لیکن وہاں پہ کچھ آفیشل سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اننیسیسریلی پروووک کر رہا ہے چائنا کو. جس طرح سچی بات تو یہ ہے, جس طرح یوکرین کے معاملے میں امریکہ نے یوکرین کو لگا دیا کہ جی میں نیٹو میں شامل ہوں گا, تو رشیا کو پروووک کیا, اس طرح تائیوان کو بھی پروووک کر رہا ہے. تو یہ بڑا ڈینجرس گیم ہو رہی ہے, ان دا سینس کہ اگر کیونکہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ بڑے کلیئر ہیں, انہوں نے کچھ خبروں کے مطابق اپنے آرمڈ فورسز کو یہ کہہ دیا ہے کہ 2027 تک تیاری کریں. اگر بات چیت کے ذریعے تائیوان کو ہم نہیں لے سکتے تو پھر فورسفلی ہم لیں گے, کیونکہ ان کے لیے بڑا اہم معاملہ ہے. ان کی وہ اپنے آپ کو اس میں اپنی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا معاملہ سمجھتے ہیں. تو جب معاملہ اس حد تک پہنچ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سچویشن خراب ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے, کیونکہ ابھی ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن وزٹ بھی کر رہا ہے, تائیوان میں آ رہا ہے, تو یہ بھی چین نے خبردار کیا ہے
امریکہ کو کہ بھئی آپ یہ کام نہ کیجئے، اس سے تو مزید ہماری ٹینشن بڑھے گی، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ لیکن تائیوان کے جو اس وقت نئی حکومت آئی ہے ان کو بھی تھوڑا بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ نو ڈاؤٹ تائیوان ایک بڑا اکنامیکلی بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیے تو جو سیمی کنڈکٹرز بن رہے ہیں، مائکرو چپس، تقریباً تائیوان دنیا کو 40-50% پرووائڈ کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے پوری دنیا میں، اور بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اس کانٹیکسٹ میں۔ تو ہوپ فلی تائیوان کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس سے ٹینشنز بڑھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر، کیونکہ ہانگ کانگ بڑے عرصے کے بعد چائنا میں شامل ہوا، جو کہ ایک زمانے میں برطانیہ کی کالونی تھا، تو ون اسٹیٹ ٹو سسٹم کے تحت وہ شامل ہوا تھا، اور 50 سال کا عرصہ دیا گیا تھا کہ ہانگ کانگ اپنا سسٹم رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ پرابلمز ہوئے، تو اس کو دیکھ کر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنا نے اپنی کمٹمنٹ صحیح طور پہ پوری نہیں کی، تو اس لیے تائیوان کے اندر خدشات ہیں۔ لیکن تائیوانیز جو ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس حد تک نہیں جائیں گے جہاں کہ چین کو طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ان کے انٹرسٹ میں کسی طور بھی نہیں ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ ایک اور ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے نارتھ کوریا کا، کیونکہ نارتھ کوریا میں اگر آپ دیکھیے ماضی میں ذرا جائیں تو 1950 میں جو نارتھ کوریا ہے انہوں نے ساؤتھ کوریا پہ حملہ کیا، کمیونسٹ پارٹی نے، تو وہ ان کو ضم کرنا چاہتے تھے اپنے، تو اس کے بعد پھر یہ تقریباً 3 سال جنگ رہی، اس کے بعد ایک ٹروس ہوا، عارضی جنگ بندی ہوئی، اور عارضی جنگ بندی کے تحت ابھی تک وہ عارضی جنگ بندی ہے، اور پھر ایک کورین ڈی ملٹرائز زون بنایا گیا ان دونوں کوریاز کے درمیان۔ اچھا، جو نارتھ کوریا ہے اس کی جو ہے رقبہ بہت زیادہ ہے، ساؤتھ کوریا سے زیادہ ہے، لیکن پاپولیشن ان کی 25 ملین کے قریب ہے، جبکہ ساؤتھ کوریا کی آپ کہہ لیں 50 ملین یا 49 سے 50 ملین کے قریب۔ تو اب یہ نارتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں کم جونگ ان، انہوں نے کل پرسوں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب ان کی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ ری یونیفائی ہو سکیں ساؤتھ اور نارتھ کوریا۔ تو لیکن اگر ہمیں گو کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم جنگ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور کچھ بلکہ میں نیو یارک ٹائمز پڑھ رہا تھا گزشتہ روز، تو اس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید نارتھ کوریا تیاری کر رہا ہے جاپان پہ اور ساؤتھ کوریا پہ حملہ کرنے کی۔ اب یہ کس حد تک یہ باتیں کریڈیبل ہیں، وی ڈو ناٹ نو، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ نارتھ کوریا جو ہے اپنے نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ فار فیشڈ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نارتھ کوریا نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن لی ہے، وہ بڑے زبردست ملٹری ٹیکنالوجی ہے، سے بڑا کام بھی کر رہے ہیں، اور بیلسٹک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا لیے ہیں، نیوکلیئر ویپنز بھی ان کے پاس ہیں، تو جو نیبرہڈ ہے ان کو خطرہ تو لاحق ہے۔ لیکن مین وائل ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور نارتھ کوریا کے تعلقات میں بھی اضافہ ہوا ہے جب سے یوکرین وار شروع ہوئی ہے۔ تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس آر ٹیکنگ پلیس، ناٹ اونلی انٹرسٹنگ بٹ ورینگ ڈیولپمنٹس آر ٹیکنگ پلیس۔ تو ہم یہاں پہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، واپس آ کر ذرا میں چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت چونکہ الیکشنز کی گہمہ گہمی ہے، تو جو مینیفیسٹوز ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں، ان پہ ذرا مختصر میں آپ سے بات کروں، ہمارے ساتھ رہیے۔